بریک واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ذرا پی ٹی آئی کا مستقبل اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی نہیں ہوگی؟ آنے والے الیکشن میں بلے کا نشان کہیں ہوگا نہیں ہوگا؟ مختصر سا بریک، واپس آتے جاتے ہیں. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد. اور علی محمد خان صاحب سابق ایم این اے اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم علی محمد خان صاحب. وعلیکم السلام. علی محمد خان صاحب، ہم نے تو خیر ظاہر سی بات ہے آپ کو پارلیمنٹ میں دیکھا اور گرجتے برستے بھی دیکھا، جلسوں میں بھی دیکھا. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کیا مصروفیات ہے؟ سیاست ہو رہی ہے، وکالت ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. پیشہ تو میرا وکالت ہے، لیکن ظاہر ہے اب میں زیادہ سیاست میں ہوں تو سیاست ہی ہو رہی ہے، اور وکالت بھی تھوڑی بہت وہاں جہاں عدالت بلاتی ہے یا جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنا دفاع کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کا. لیکن ظاہر ہے ہماری فیلڈ سیاست ہے اور سیاست میں ہی کردار ادا کرنا ہے. علی محمد خان صاحب، ایک لمبا عرصہ آپ نے جیل میں گزارا، کافی مہینے آپ نے جیل میں گزارے. کیا دو لفظوں میں بیان کریں تو کیا بیان کریں گے؟ ایک طرف امتحان تھا اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں جس نے اندر ڈلوایا اللہ اس کا بھلا کرے، کیونکہ اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہو گیا اور اپنے ویژن کے ساتھ زیادہ اللہ تعالیٰ نے استقامت بخشی، اور اللہ کا احسان ہے کہ اپنے لیڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مستقیم رکھا. باقی زندگی میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور I'll take it in my stride کہ شاید پاکستان کے لیے یہ قربانی اللہ اس کو قبول کرے. ہاں، ایک چیز کا البتہ ایک رہا کہ چاہے جتنا بھی آپ کسی پہ الزام لگائیں، جو کچھ بھی کریں، جیل میں ڈالیں، لیکن جب ایک محب وطن پاکستانی کو ان الزامات کا سامنا کرنا پڑے، دہشت گردی کا یا ان چیزوں کا، اللہ کا کرم تھا اس سے میرا کیس تو ڈسچارج ہو گیا. عدم ثبوت کی بنیاد پہ میرا 9 مئی کا کیس ختم ہوا، کیونکہ میں کسی اس احتجاج میں تو نہیں تھا. لیکن جب جس دن مجھے پیش کیا گیا اور میرے سامنے چارج شیٹ رکھی گئی ڈسچارج ہونے سے پہلے کہ دہشت گردی وغیرہ کا چارج ہے، دیٹ واز اے بٹ آف ہارٹ بریکنگ. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ملک کے لیے آپ یہ چیزیں برداشت کرتے ہیں. خان صاحب بھی تو برداشت کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ڈز ہی ڈیزرو دس وٹ ہی از گیٹنگ. صرف آپ کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں کی گرفتاری ہوئی، کچھ کی تو نہیں بھی ہوئی، لیکن انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور چلتے بنے. آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اس کی سزا آپ نے بھگتی بھی. کوئی دباؤ تھا آپ پر کہ پریس کانفرنس آپ بھی کریں تو آپ کو بھی ریلیف مل جائے گا؟ ہوتے ہیں یار دوست، آ جاتے ہیں، اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیتا ہے. اگر آپ ایک کنوکشن آپ کی ہو تو وہ ٹائم گزر گیا، اور میں وہاں سے جو چیزیں مجھے اسٹرینتھ دیں گی وہ میں اپنے ساتھ لے کے چلوں گا. اور جو تکلیفات گزری، جو امتحانات گزرے، ان کو بار بار بیان کرنے کا میں نہیں سمجھتا کوئی فائدہ ہوگا. یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جیل میں آپ کو صحیح معنوں میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ واقعی کوئی جو ہے وہ مددگار نہیں ہے. اور بہرحال ہوتا ہے، زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور مجھے اپنے سے زیادہ خان صاحب کا دکھ ہے، کیونکہ دیکھیں میں پالیٹکس اپارٹ اس آدمی نے جس کا نام عمران خان ہے، ہم نے تو بچپن سے ہی اس کو دیکھا. کچھ نام ایسے ہیں جو ہماری میموری کے اس میں ہیں، in the heart of our hearts. کچھ لوگوں کو ہم کبھی نہیں بھول پا سکتے. یعنی کہ آپ جہانگیر خان جو ہمارے اسکواش کے لیجنڈ تھے، یا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، یا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بڑی پہچان دی، مہدی حسن صاحب، نور جہاں صاحبہ، اور عمران خان صاحب، اور اسی طرح صادقین. یہ اس طرح کے کچھ نام ہیں جو پاکستان کی پہچان ہے. تو سیاست سے تو دو رائے ہو سکتی ہے کسی کی، لیکن جو ان کو ابھی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے وہ اس کے اہل نہیں ہیں. سیاسی بنیاد پہ ان کو رکھا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلد ہم چیزوں کو نارمل سی کی طرف لا سکیں، اور بڑے لیڈران سب بیٹھے ہیں. میں نے تو آپ کے پروگرام سے ایک ہفتے ڈیڑھ پہلے احمد میر صاحب کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی، اور آج آپ کے بھی انتہائی مستند آپ کا پروگرام ہے، اس میں بھی یہ بات کرتا چلوں کہ دیکھیں مسائل کا حل لوگوں کو کارنر کرنے میں اور انا کی جنگوں میں نہیں ہے.
میں نے تو آج قاضی صاحب کو ویلکم کیا ہے، چیف جسٹس صاحب جو آئے ہیں اس توقع کے ساتھ کہ رول آف لا قائم ہو، جو ان کی ایک ریپوٹیشن وہ لے کے آئے ہیں، امید ہے اس پہ ثابت قدم رہیں اور کیسز کا بیک لاگ ختم ہو اور ایک رول آف لا کا ایک اعتماد لوگوں کا بحال ہو۔ اور اسی سلسلے میں نے یہ بات کی تھی وہاں حامد صاحب کے پروگرام میں، میر صاحب کے، کہ صدر ہاؤس جو ہے ملک کا سب سے بڑا گھر ہے، وہاں تمام سیاسی زعماء، عمران خان صاحب آئیں، ان کے غلط کیسز ختم ہوں، ان کو بلایا جائے، میاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور بھی جو جماعتیں ہیں علاقائی، وہ بیٹھیں ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا واحد حل ہے ایک الیکشن صاف شفاف، وہ الیکشن ہو اور وہ پھر قوم مینڈیٹ دے، کیونکہ پھر جب وہ حکومت جب فیصلہ کرے گی نا، وہ جب ڈیزل پیٹرول پرائسز ہائی کریں گی، کسی کو گلے کا حق بھی پھر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان کو ووٹ دے کے لائے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ ساری تکالیف سب نے صحیح ہیں، خان صاحب اب بھی سہ رہے ہیں، میں بھی تھوڑی جو ہے گزر گیا تھوڑا بہت، میں اس کو خاص تکلیف نہیں سمجھتا، اور بھی لوگوں نے تکلیفیں صحیح ہیں، ہماری خواتین آپ کی طرح جو خواتین ہیں وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں، بزرگ ہمارے کارکنان جو ہیں لیڈرشپ جیل میں ہے، چیمہ صاحب جو سابق گورنر ہیں، کیا میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں آدمی کو، اس نے واقعی برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اعجاز چوئی صاحب ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، ہمارے صدر جو ہیں پرویز الہی صاحب، تو ایوری بڑی، ابھی شیخ رشید صاحب کا ہم نے سنا، یاسمین لیکن یہ راشد چیزیں صاحبہ، مسائل، وہ تو ہماری جو ہے آئرن لیڈی ہیں اور کینسر سروائیور ہیں، بالکل تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، میں مانتا ہوں ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں، بے شک ہوئی ہیں، لیکن اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وٹ ایور وی ڈیڈ وی ہیڈ دا بینیفٹ آف پاکستان ان اوور مائنڈ، کہ پاکستان کے لیے ہم کچھ بہتر کریں، تو اس کا اینڈ ریزلٹ اب یہ ہو کہ سارے بیٹھیں اور اس مسئلے سے قوم کو نکالیں۔ دیکھیں لوگ پریشان ہیں اور اس وقت لوگوں کو بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل سے لوگ اپنا مہینہ گزار پا رہے ہیں، خاص کر جو بجلی پیٹرول وغیرہ کی پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ اس حالت میں سیاستدان ایک دوسرے پر لان تان کا وقت کیسے نکال سکتے ہیں، کیونکہ قوم بحیثیت مجموعی اس وقت ان سب لوگوں پہ جو طاقت کے سینٹرز میں ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ بڑا غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، بالکل وہ تو صرف 2 وقت کی روٹی چاہتے بالکل ہیں، صحیح وہ بات بھی ہے۔ نہیں مل رہی۔ اچھا، جو جیل میں ہیں ان کو تو آپ سلام پیش کر رہے ہیں، لیکن جو کانفرنس کر کے نکل گئے، جیسے علی زیدی صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، شیریں مزاری ہیں، ملائکہ صاحبہ ہیں اور دیگر، یو جسٹ نیم اٹ، عامر کیانی صاحب ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیوں چھوڑ دیا انہوں نے اس طرح سے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں جو لوگ چلے گئے، میں وقت گزرا ہے ان کے ساتھ، ان میں سے تو بہت سے میرے سے کافی سینئر بھی تھے، احترام کا رشتہ تھا، اب مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ان کو جانا پڑا، لیکن بہرحال زندگی میں امتحان آتے ہیں، اور ہماری سب کی زندگی میں سب سے بڑی جو مثال ہے امتحان کی، وہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، انہی کی قربانی سے ہم نے سیکھنا ہے، تو بڑے مقصد کے لیے پھر سٹینڈ لینا پڑتا ہے، اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، مجھے نہیں پتا کن حالات میں ان کو جانا پڑا، لیکن اگر کھڑے رہتے تو بہتر تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علی محمد خان صاحب، کیونکہ اب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بھی وجود میں آ گئی ہے، پرویز خٹک صاحب نے بنائی ہے، کچھ لوگ ایم ہی ادھر ادھر سے اڑا رہے ہیں، مجھے شاید اس میں حقیقت نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ سے ویریفائی کرنا ضروری ہے کہ آپ شاید آنے والے وقت میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا حصہ بن جائیں، آپ کی کسی سے شاید ملاقات بھی ہوئی ہے، کچھ صداقت ہے اس خبروں میں، کوئی پاسبلٹی؟ عمران خان کے ساتھ ہیں جی، باقی I جہاں was تک expecting the خٹک صاحب same کا reaction تعلق ہے، by the way. ہاں بھائی جہاں تک دیکھیں خٹک صاحب کا تعلق ہے، واٹ کین آئی سے، ایجڈ سینئر پولیٹیشین ہیں، میرے خیال میں اس عمر میں انہوں نے غلط چوائس کی ہے، اس سے بہتر تھا کچھ عرصہ خاموش ہو جاتے، لیکن ٹھیک ہے انہوں آپ نے ان کو اپنا غلط فیصلہ قرار دے کیا رہے ہیں، ہے، وہ تو دعوے کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا صفایا کر دوں گا خیبر پختونخوا سے۔ دیکھیں صفایا والی بات نہیں کرنی چاہیے، بڑی بات سے اللہ بچائے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نہ کوئی آج تک پیپلز پارٹی ختم کر سکا، اور نہ میاں صاحب مشکلات سے گزرے، لیکن نون لیگ پھر بھی رہی، چاہے اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں پیچھے،
اللہ ان کی مغفرت فرمائے اب اس دنیا میں نہیں ہے مشرف صاحب, کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں پھر آپ کی ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. لیکن اس زمانے میں سختی آئی نون لیگ پہ, اور نون لیگ پھر ابھی بھی موجود ہے, تو نون لیگ بھی ختم نہیں ہو سکی. تو اگر وہ جماعتیں نہیں ختم ہو سکی تو یہ تو 65-70% نوجوانوں کے دلوں میں ہے عمران خان صاحب. اس لیے تو میں نے یہ بات کی کہ دیکھیں, دیوار سے لگانا اور اناؤں کی جنگ, بدلہ لینا, یا سیاسی طور پہ لوگوں کو نیچا دکھانا, ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم بھی ان کو مانیں, لیکن اس وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے ملک کا جھنڈا اوپر کرنے کا ٹائم ہے. اور وہ ایسے ہوگا نہیں جب تک بیٹھیں گے نہیں. الیکشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی کوئک فکس میتھڈ بھی نہیں ہے. کسی بھی طاقت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہوگا گفتگو سے اور حکمت عملی سے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مفہوم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو سارے اچھے کام ہیں وہ حکمت عملی آسانی سے ہو جاتے ہیں, اور جس کام پہ زور لگانا پڑے تو وہ اس میں مشکل آتی ہے پھر. تو میرے خیال میں پوری قوم کی دانش کے پاس جانا چاہیے. قوم نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. دیکھیں, اس قوم نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. اگر آپ اس قوم کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, صرف 75 سال کی نہیں, پچھلے 250-300 سال کی, یہ قوم ہمیشہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ رہی. بس کچھ بدقسمتی رہی, ورنہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کے تو جناب آپ آتے جائیں علی برادران کی تحریک, اور وقت نہیں ہے ورنہ میں سارا اس پہ آپ کے ساتھ اس پہ بات کرتا. لیکن قوم تو کھڑی رہی. قوم تو سید احمد شہید صاحب کے ساتھ بھی کھڑی رہی, شاہ ولی اللہ کے ساتھ بھی کھڑی رہی. قوم تو علامہ کے پیغام کو بھی سینے سے لگایا. قوم نے تو قائد اعظم کی ان کے نعرے پہ لبیک کہا. قوم تو ایک زمانے میں حالانکہ ڈکٹیٹرشپ تھی ایوب خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی, قوم تو بھٹو کے ساتھ کھڑی ہو گئی. قوم نے تو میاں صاحب پہ بھی اعتماد کیا. تو قوم تو کھڑی ہوتی ہے, قوم سے تو کوئی گلہ نہیں ہے. قوم تو ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے, لیکن دیکھیں نا جو کچھ ہوتا ہے, جو کچھ علی محمد صاحب جو کچھ ہوتا ہے آج, یہ جو وقت آپ لوگوں پہ پڑا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی 2017 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وقت تو آپ لوگوں نے سیلیبریٹ کیا تھا, سب کچھ تھا, لیکن وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے. کیا واقعی ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوئی تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ڈو یو ریئلائز رائٹ ناؤ؟ دیکھیں, ان دا ہائنڈ سائٹ اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو ان کو ایک ٹرائل ملا تھا. اب اس کو فیئر ٹرائل کہیں نہ کہیں, لیکن بہرحال ان کو ایک موقع ملا تھا. اور ان کی حالانکہ بحیثیت خود میاں صاحب کو تو جانا پڑا, لیکن ان کی جماعت رہی, ان کی جماعت انٹیکٹ رہی, اس نے اپنا ٹائم پورا کیا. اور اگر آپ ہماری جماعت کا دیکھ لیں تو رات کے 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں. اور گناہ کیا تھا عمران خان صاحب کا؟ آج جن چیزوں پہ ان کو گھیرا جا رہا ہے اور جو چیزیں ان پہ ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کیا تحریک انصاف جو 27 سال کی جدوجہد کے بعد پہنچی تھی, اور آپ کو تمام اشاریہ, آپ آج دیکھ لیں مہنگائی کی سچویشن, آپ کا سارا کچھ 200 کے اندر تھا, آپ کا پیٹرول 150 تک تھا, ڈیزل 150 تک تھا, آپ کی مہنگائی کی شرح آج جو اتنی ہے اس سے آدھی تھی. آپ کا ڈالر جو ہے وہ آئی تھنک 170-180 کے قریب تھا شاید, لیکن 200. 6 کے جی ڈی پی پہ 6 کی جی ڈی پی پہ پروجیکٹڈ ملک جا رہا تھا, 5.5 پلس پہ تھا جب ہم سے لیا گیا. آج آپ دیکھ لیں تو دیکھیں میرا نقطہ کیا ہے, پلیز اس کو اگر کوئی سمجھ پائے, پتہ نہیں نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے. ہم نے اپنے ملک میں سسٹم نہیں دیا, ہم نے پرفارمنس بیسڈ حکومتیں چینج ہونے کا موقع نہیں دیا کہ ایک گورنمنٹ 5 سال گزارے, اس کے پاس کوئی گلہ نہ ہو, کوئی یہ ادھر سے بیانیاں ادھر سے بیانیاں ادھار لے, اس کا بیانیاں لی, ووٹ کو عزت دو, فلانا دو. نو, you got your 5 years, tell us what did you do. اگر ہماری یہ 3.5 سال کے بعد 1.25 سال ہمیں اور مل جاتا, آج ہم آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ پہ بات نہ کر رہے ہوتے. آج ہم آپ کو آج ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ایگریکلچر میں کیا کیا, ہیلتھ میں کیا کیا, فورن افیئرز, انٹرنل سیکیورٹی, ساری چیزیں ہم آپ کو, ایجوکیشن, ساری چیزیں. یہ دیکھیں, اب کیا اس کے بعد بھی ہم سبق سیکھیں گے یا اسی طرح چلتا رہے گا, اس کو باہر کر, اس کو لا, یہ فلانا کر, یہ ڈمکانا کر. یہ دیکھیں, a time has to come when we have to realize that enough is enough. بالکل ٹھیک ہے. علی محمد صاحب ایک سوال, اب یہ کہ اب الیکشنز ہیں, ظاہر سی بات ہے, ابھی نہیں تو جنوری میں نہیں تو فیبروری میں, پی ٹی آئی کو آپ الیکشن کے اندر دیکھ رہے ہیں, بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان دیکھ رہے ہیں, یا پھر یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یا تو -1 ہوگا یا -all ہوگا؟ تیار ہیں دونوں چیزوں کے لیے؟ نہ -1 ہوگا نہ -all ہوگا. قوم جائے گی ڈیموکریسی کے ساتھ,
اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کو بیلٹ پہ نہیں ہونا اور تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہوگی تو پھر 70% پاکستانیوں کو سائڈ لائن کر کے کر لیں الیکشن پہ. اگر یوتھ نہیں ہوگی، نوجوان نہیں ہوگا، اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا، ٹیچر نہیں ہوگا، کسان نہیں ہوگا، اب وہ لوگ نہیں ہوں گے جو پاکستان کو سیاست کے طور پر بدلنا چاہتے ہیں، جو 27 سال سے پاکستان کو سیاست کے ذریعے بندوق کی بجائے، بلٹ کی بجائے بیلٹ سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اگر ان لوگوں کو سائڈ لائن کریں گے تو پھر آپ علاقائیت، صوبائیت، انتہا پسند لوگوں کو موقع دیں گے. وہ جماعت، دیکھیں ہمیشہ سے یہ بات، چاہے آپ کا ٹھیک تعلق ہے. جس بھی جماعت سے ہو، اس بات کو آپ ایگری کرنا پڑے گا کہ جتنا اس ملک کے لیے آئین ضروری ہے، جتنا اس ملک کے لیے نیوکلیر طاقت ضروری ہے، جتنا اس ملک کے لیے پاک فوج ضروری ہے، اتنا ہی اس ملک کے لیے قومی لیڈر اور قومی جماعتیں ضروری ہیں. کیونکہ اگر قومی لیڈر ہوگا وہ قوم کو جوڑ کے رکھے ٹھیک ہے. گا، قومی لیڈر نہیں ہوگا مسئلے ہوں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ علی محمد صاحب. دل تو بہت تھا کہ آپ سے بھی کچھ مزید گفتگو کی جاتی، لیکن ٹائم کی مجبوری ہے. بہرحال اس بات کی تو کھل کے نفی کر دی ہے کہ کسی پارٹی میں نہیں جا رہے. البتہ ایک بات پہ ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے، صاف اور شفاف ہوں گے، تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں گی، تمام ادارے مل کر بیٹھیں گے، تمام اسٹیک ہولڈر مل کر بیٹھیں گے اور ایک دفعہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کو آگے کیسے چلانا ہے، اسی میں بقا ہے. مختصر سا بریک.